انٹرنیشنل رائٹس اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن اراوا کی جانب سے ڈیوس روڈ لاہور کے گرینڈ رائل بینکویٹ ہال میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اراوا کی جانب سے گلوبل ہیومینٹی ویلفیئر اینڈ پاکستان افیئر کے موضوع پر منعقدہ کانفرنس میں انٹرنیشنل رائٹس اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے چیئرمین جاوید احمد ملک، چیئرپرسن رحیلہ خان، احسن ملک ڈپٹی ہائر کمیشن پاکستان اراوا، رانا محمد دبیر ہائی کمشنر پاکستان اراوا، کامران احمد سیکرٹری جنرل اراوا، فرحان لیاقت زونل مینیجر ماویڈا، صابرہ ملک ایمبیسڈر آرٹ کالج ویمن ونگ پنجاب، وائس پریزیڈنٹ نادیہ ظفر، حفیظ ملک، حرین خان مارکیٹنگ سیلز مینیجر، ملک یوسف، چودھری ایوب، مہر نورین عظیم، صبا گل، نسیم اختر، زویا خان، آصف خان، سید نبیل نقوی، محمد سعید، عائشہ، نادیہ کتب، نازیہ ناصر، نورین لطیف، ہما کامران، زویا غلام جعفر، نبیلہ، سلطان احمد سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب کے شرکاء نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میڈم رحیلہ خان صاحبہ کا جو کہ کو چیئرمین ہیں اراوا، اور جناب سیکرٹری جنرل کامران صاحب کا، اور ملک ادریس صاحب کا جو کہ ہمارے مہمان ہیں، اور تمام آڈینس جناب اراوا جو کہ انٹرنیشنل رائٹس اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن جو کہ 182 ممالک میں ہیومن رائٹس، ایجوکیشن، ڈرگ، ہیلتھ، وومن پیورٹی پر کام کر رہی ہے۔ مذہب ہے محبت کا، انسانوں سے محبت کا، جس میں کوئی کاسٹ، کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی قوم اور کوئی جو ہم لوگ کہتے ہیں عیسائی ہے یا ہندو ہے، سب کچھ نہیں آتا۔ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ووٹنگ رائٹ میں نے لے کے دیے تھے، جو او پی ایس نے دیے تھے، اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے آرڈر کر دیا ہے۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گا پرائم منسٹر صاحب سے کہ وہ ووٹنگ رائٹ آپ نے نہیں دیے۔ وہ ووٹنگ رائٹ اوورسیز پاکستان سولیڈیرٹی انڈر جاوید احمد ملک، ہم نے 2013 میں وہ ووٹنگ رائٹ لے لیا تھا۔ اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں اس پر میں نے 6 مہینے اسپینڈ کیے تھے۔ یہاں پر آپ کے نادرا میں اوورسیز پاکستانیوں کا ڈیٹا سسٹم بھی نہیں تھا۔ طارق ملک صاحب تھے چیئرمین اس وقت، کہتے جی ہمیں نہیں پتا اوورسیز پاکستانیوں کا یہ کیا نائکوپ کارڈ اور یہ کیا سسٹم ہے، ہم کیسے کریں گے۔ میں نے کہا جی آپ اپنے کمپیوٹرز پر آپ بیٹھیں۔ کہتے جی ہمارے تو کمپیوٹر بہت پرانے ہیں، ہمارے پاس تو ایسے انجینئر نہیں ہیں جو ڈیٹا سسٹم کو نکال سکیں۔ میں اپنے انجینئر لے کر گیا، میں نے اپنے کمپیوٹر لگائے اور ڈیٹا سسٹم تیار کیا اوورسیز پاکستانیوں کا۔ 4.3 million voters were registered to vote abroad and 5.7 million voters جو تھے وہ already registered کے لیے تیار تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ ووٹر پاکستانی باہر بیٹھا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کا ایک کونا میرے بابا نے کہا تھا کہ ان بچوں کو اٹھاؤ، ان کو پڑھاؤ۔ تو میں نے بولا بابا میں اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی، یہ اسٹیٹ کا کام ہے۔ تو بابا نے کہا اگر ایک کونا بھی پاکستان کا سیو کر لو گی تو سمجھو کہ تم نے انسان ہونے کا حق ادا کیا۔ تو یہ بیسکلی میرے بابا کا خواب ہے۔ چھوٹے چھوٹے خواب سب کے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں، کچھ بند آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر سیمینار کے شرکاء کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا جی میں رحیلہ خان فرام اراوا کو چیئرمین۔ میں یہ جو آج ہمارا پروگرام ہے، یہ کانفرنس جو ہے کچھ دن پہلے اسلام آباد میں ہوئی ہے، یہ بیسکلی اویئرنیس پروگرام ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، جو ہمارے گولز ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگوں کو اویئر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کا مقصد یہ ہے۔ ٹھیک ہے، گول جو ہے جو آپ نے ٹارگیٹ کرنا لوگوں کو، اس کو متعلق تھوڑا سا واضح بتائیں تاکہ دیکھنے کے لوگوں کو پتہ چلے اس کا مقصد۔ ہاں جی، میرا جو فرسٹ جو میرا ڈریم جو گول ہے وہ ہے بچوں کی ایجوکیشن۔ میں آرفن اینڈ اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھاتی ہوں۔ میرے 5 اسکول ہیں، 700 بچہ ہے میرے پاس، اور میں ان کا یونیفارم، کتابیں، کھانا پینا سب میں ان کو دیتی ہوں الحمدللہ۔
اور ان بچوں کی ابھی میرا اسکول جو ہے میں نے نرسری سے شروع کیا تھا، ابھی وہ 6 تک چلیں گے میرے بچے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ویژن کیا ہے آپ کا آنے والے وقت میں؟ کیا ہے؟ آنے والے میرا یہ ویژن ہے کہ میں جو سب سے زیادہ میرا جو میں کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو میں اسکول میں رکھتی ہوں، شام تک رکھتی ہوں، ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، لیکن وہ ایٹماسفیئر ہم ان کو نہیں دے سکتے جو چونکہ پھر وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں، پھر وہی گلیوں محلوں میں پھر وہی سیکھ کے آتے ہیں. تو میرا جو ابھی جو میرا ایک مشن ہے وہ یہ ہے کہ میں بچوں کے لیے بورڈنگ اسکول بنانا چاہتی ہوں. یہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو پاکستان میں ہیلتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر اور وومن امپاورمنٹ، یوتھ امپاورمنٹ، ڈرگس، یہ پروجیکٹ ہم نے لانچ کیے ہیں پاکستان میں، آل اوور پاکستان الحمدللہ. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پاورٹی لیول ہے اس کو اوپر لے کر آئیں. جو بھی اوورسیز پاکستانیوں سے ہم کر سکتے ہیں ہم کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وی آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو پرووائڈ دی ٹولز اینڈ ورک شاپس، کورسز، پریزنر ان جیل یوتھ، ان کے لیے کورسز، ان کو ایجوکیشن پروگرامز. بریسٹ کینسر کے اوپر ہم لانچ کر رہے ہیں. تو ایک مکسچر ہے ویلفیئر اینڈ ہیومینٹی کے بہت اوپر. سارے آپ نے پروجیکٹ جو ہے گنوا دیے ہیں، کس کو زیادہ فوکس کریں گے؟ میں زیادہ تر اس وقت اگر میں ہوں تو میں ڈرگس کے اوپر، کیونکہ یوتھ ہماری اس وقت فلی ڈرگس میں انوالو ہو چکی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو ڈرگ سے باہر نکالیں. تو یہ جو آپ خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ کیا چاہیے؟ اوورسیز پاکستانیوں کی سب سے پہلے تو یہ بتا دوں میں آپ کو کہ دیکھیں، یہ ہم ہی تھے جنہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹنگ رائٹ لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ تو کسی پرائم منسٹر نے دیا ہے، نہ کسی تنظیم نے لیا ہے، یہ ہم نے لیا ہے 2013 میں. یہ اب امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہماری ہارڈ ورک کے ساتھ یہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو یوتھ ہے، جو ایک نیکسٹ جنریشن ہے جو ختم ہو جائے گی 3rd جنریشن کے بعد، پاکستان سے تعلق ختم ہو جائے گا ان کا. تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں کے یوتھ کو اور یہاں کے یوتھ کو مکس کریں تاکہ وہ اپنے اینسیسٹر اس میں جو این جی اوز کی جو فنڈنگ تو ظاہر ہونی ہے، فنڈنگ جی ہر کسی آرگنائزیشن کو ہوتی ہے. ہاں جی، تو آپ کو اوورسیز پاکستان میں زیادہ فنڈنگ کریں گے اس میں؟ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے، بار بھی کروائیں. جی، جاوید احمد ملک چیئرمین انٹرنیشنل رائٹس اینڈ ویلفیئر ایسوسیشن. میرے ساتھ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں انٹرنیشنل رائٹس اینڈ ویلفیئر ایسوسیشن. میں اپنا تعارف کرا دوں کہ میں ڈپٹی ہائی کمشنر اراوا کی طرف سے پاکستان میں نومینیٹ ہوا ہوں. سیمینار کا مقصد یہ ہے، ہم نے جو رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پاکستان میں اس وقت ماحول چل رہا ہے، جس طرح کی پاکستان کے اندر ٹرینڈ ہو گیا ہے ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، اور اسی طرح وومن امپاورمنٹ پہ، اور بہت سارے ایشوز ہیں جس میں اویئرنیس دلانی ہے ہمیں لوگوں کو، کہ لوگ جو ہے نا لوگوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے. تو ہم نے اس سیمینار کو پورے پاکستان میں رکھا ہے اور ہم مختلف شہروں میں کریں گے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس دلائیں کہ بھائی تربیت کیسی ہونی چاہیے بچوں کی تربیت ہوگی تو وہ آگے بڑے ہوں گے تو پھر معاشرہ بنے گا. تو وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، تعلیم ہماری ویسے ہی گر گئی ہے. تو اس کے بھی اس اسٹینڈرڈ کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان سیمینار کے تھرو ہم تعلیمی اسٹینڈرڈز کو بنانا چاہتے ہیں، پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ مل کے بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بھی، تاکہ ملک کے اندر کوئی ایک تعلیمی نظام ہو جس سے بچہ انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے نکلے تو کوئی بچہ پڑھائی کا ہو اور دنیا میں بھی نام ہو کہ جی ہاں پاکستان کے فلانے کالج فلانے اسکول سے پڑھ کے نکلا ہے. ابھی تو یہ ہے کہ گلی محلے میں سارے اسکول چل رہے ہیں. اسی طرح ہم ہیلتھ پہ کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا ہیلتھ پہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہیلتھ کو، اور اتنا پیسہ پاکستان کے پاس آتا ہے کہ ہماری ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتی ہے اگر ایمانداری سے کام کریں. تو ہم نے یہ اویئرنیس لوگوں میں لانی ہے سیمینارز کر کے کہ دیکھیں جی ہمیں ہیلتھ سینٹر بھی بنانے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اراوا کے تھرو ہم ہیلتھ سینٹر بھی قائم کریں گے اور ان کے ساری ترتیب بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے چلانا چاہیے، اور وہ گورنمنٹ کی مشاورت بھی کریں گے، پرائیویٹ کو بھی لائیں گے، اس پیج کے اوپر لائیں گے تاکہ ایک اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق سینٹرز بنے جائیں. اسی طرح لوگوں کے یہاں پر وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، عورتوں کے بڑے مسئلے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم عورتوں کے لیے پوری پبلک کو اسپیچ دیں گے
کہ جی عورت کا بھی حق اتنا ہی ہے جتنا مرد کا ہے اور جو اسلام کے مطابق ہے. میرا نام سلمان ناصر ہے. میں عربہ اور اوورسیز پاکستان سولیڈیٹری کی گلوبل امبیسڈر ہوں. اور تو یہ ایکچولی جب سے اوورسیز پاکستان سولیڈیٹری کے ساتھ میں اٹیچڈ ہوں, کام کر رہی ہوں. جاوید ملک صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں, ہی از دا فاؤنڈر آف دس آرگنائزیشن. اور یہ ایکچولی ہم اوورسیز پاکستان سولیڈیٹری کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ہم محنت بہت کر رہے ہیں, لیکن ہماری وہ بات ابھی تک نہیں سنی جا رہی جو ہم چاہتے ہیں. ابھی بھی ہمارے پلاٹس کو جو ہے ہم خریدتے ہیں. ابھی میں اپنی اسٹوری بتاتی ہوں کہ میں نے گرینڈ ایونیو میں 2 پلاٹ خریدے. انہوں نے کہا جی وہ اب نہیں ہے. اور پیسہ کہاں ہے جی؟ نیب کے پاس ہے. نیب کے پاس گئے جی ہاں چیک لے لینا فلاں ٹائم آ کے. ایک چیک لیا, انہوں دوسرا اگلے مہینے جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں آئے, گھر جاؤ. اور آگے سے وہ لیڈی جو بات کر رہی تھی وہ تھریٹ کر رہی تھی. میں نے اسے کہا, میں نے کہا دیٹس ویری انٹرسٹنگ. تو کہتے آر یو تھریٹنگ می؟ میں نے کہا نو آئی ایم ناٹ تھریٹنگ, آئی ایم آسکنگ مائی رائٹ. یو گائز آسک می نیکسٹ منتھ یو کین کم اینڈ ہیو یور چیک. میں تو 3 مہینے بعد آئی ہوں اور آپ کہہ رہی ہو کہ کچھ پیسے نہیں ہمارے پاس آئے. تو یہ ابھی تک ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ تو میں ابھی کی بات کر رہی ہوں کہ کبھی پاکستان آئی ہوئی ہوں اور ابھی کی بات کر رہی ہوں. تو پاکستان ایکچولی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کی بیک بون کہتی ہوں میں. ایک پاکستانی کم از کم 10 فیملیز کو پالتا ہے. لیکن جو عراوہ ہے یہ 182 کنٹری میں ایجوکیشن پر, ہیلتھ پر, ڈرگ پر یہ کام کر رہا ہے. اور اس وقت ملک جاوید صاحب UK سے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ بہت سارے اچھے پیکج لے کر آئے ہیں ایجوکیشن کے, ہیلتھ کے. اور اسپیشلی ابھی آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد یہ ایک ایسی چیز اناؤنسمنٹ کریں گے جو انشاءاللہ یونیک ہوگی اوورسیز کے لیے. ٹھیک ہے, ایک لیگل ونگ اور پراپرٹی ہیلتھ اور انویسٹمنٹ ہیلتھ کا پورٹل کی انشاءاللہ آج افتتاح کریں گے جو آل اوور دی ورلڈ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند. السلام علیکم جی, میرا نام انجم حمید ہے. میں ڈائریکٹر لیگل ہوں عرابہ کی اور میں CEO ہوں انجم حمید لا فرم کی. اور میں اسپیشلی اس فنکشن کے لیے میں اسلام آباد کیسز کے لیے گئی ہوئی تھی اور میں ڈائریکٹ یہاں پہ پہنچی ہوں. اور جاوید ملک صاحب جو چیئرمین ہیں اور جو ان کی ٹیم کام کر رہی ہے اوورسیز پاکستانی کے اس کے لیے ہیومینٹی کے لیے, اٹس ریمارکیبل. اور ہم سب کو اس میں کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہیے. اینڈ اٹس این آنر فار می کہ انہوں نے مجھے اپنی ایسوسیشن کا حصہ بنایا. میڈم کیا سمجھتے ہیں بہت ساری NGOs ہیں, بہت سارے لا فرمز کے لوگ ہیں, بہت سارے وکلا بھی ہیں, تنظیمیں پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں, لیکن ان کے جو مسائل ہیں وہ پھر بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہے. اس میں کوئی خاص جی میں جو اپنا انالیسس بتاؤں گی آپ کو شیئر کروں گی ایکسپیرینس. میں نے جتنی زیادہ آئی وازنٹ اٹیچ ود اینی NGO اور کسی کے ساتھ, میں نے ان کا خاموشی سے خدمت کرتے دیکھا ہے مشن, جس کی وجہ سے میں نے اپنا حصہ جو ہے لائک قدم سے قدم میں لاتی چلی گئی ہوں. کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وہ فوراً میڈیا کو اکٹھا کرنا ہے, تصویریں کھنچوانی ہیں یا کچھ ہے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس لیے جی کام بالکل اوورسیز کے لیے کورٹس بھی بن گئی ہیں. آج پہلی ہیئرنگ تھی جسٹس اطہر امان اللہ کی عدالت میں. انٹرنیشنل رائٹس اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے جو فلاحی کام کیے جا رہے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے, اور اس پلیٹ فارم پر کام کرنے والے افراد بھی بہت لگن اور محنت سے کام کر رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر سہیل, لاہور سٹی نیوز, لاہور. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.